اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے تہجد. کتنے ایسے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں, اہل علم نے فرمایا کہ وہی انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے جو گناہ کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہم کو تہجد سے روکا جاتا ہے. یہی گناہ ہے جو ہم کو نیکی کی رکاوٹ بن جاتی ہے. گناہ کریں گے تو ہم کو تہجد پڑھنے نہیں ہوگا. لیکن ایک جو چیز ہے, کئی ایسے تہجد کا افضل وقت کیا ہے, 3:30 کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے لوگ جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں, ان کو اٹھنے نہیں ہوتا ہے. ہم سوتے ہی کتنے بجے ہیں؟ اگر آپ بات کریں تو ہماری شادیاں, یہاں جو شادیاں ہوتی ہے وہ 12-1 بجے تک, 2 تک ہوتی ہے شادیاں. یعنی کہ انسان سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر سو جائیے. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. یہ اپنی طاقت کے مطابق. اگر آپ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں گے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات للہ ساجدا وقائما, پوری رات اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ 10 بجے, 12 بجے, 11 بجے. جب بھی ہم سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جائیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. اگر اٹھنے نہیں ہوتا تو کم از کم یہ عمل جو ہے نا ہم کو کرنا چاہیے. آسان عمل ہے, خود بھی کیجئے, اپنے بچوں کو بھی بولیے, اے میرے بیٹے تم سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھو. اگر ہمارا بیٹا اس پر عمل کرتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے گا. ایک چھوٹی چھوٹی حدیث ہے, اسے معمولی مت سمجھو. کل یہی حدیث جو ہے نا ہمارے لیے کام آئے گی. بعض عالم نے فرمایا کسی کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, قبر میں ایک مسلمان کو عذاب دیا جاتا ہے, تو سڑن جو ہے نا اس سے عذاب رکا لی جاتی ہے. کیوں؟ عالم نے فرمایا کہ اس کی کوئی دین کی بات لوگ عمل کریں گے تو اس کا ثواب اسے ملنے کی وجہ سے اس سے قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جتنا ہو سکے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتاؤ. سونے سے پہلے بچوں کو کہو کہ تم 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. اگر اس طرح بولیں گے تو بچہ پڑھتا رہے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا. اسی